جنرل فیض کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ وہاں ایک تقریب ہوئی، وہاں پی ٹی آئی کے لوگ تھے اور ان سے کہا گیا کہ آپ سیاست کو جوائن کریں. وہاں پہ بڑی تقاریر ہوئی. جی. ان تقاریر میں کچھ تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچی ہیں، کچھ نہیں بھی پہنچی. لیکن ہمارے پاس تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ انٹیریئر منسٹری کا جو ہے وہ اتنا تو عمل دخل ہوتا ہے ان چیزوں میں کہ اسے یہ چیزیں تو جو ہے وقت کے ساتھ ہی جو ہے وہ معلوم ہو جاتی. تو یہ ایک جو قانون ہے کہ آپ 2 سال تک سیاست میں نہیں آ سکتے، یہ بس ایسے ہی قانون ہے، اس کو آپ لاگو اس حد تک کر سکتے ہیں کہ کوئی آفس بیرر نہ ہو، لیکن کوئی پولیٹیکل پارٹی میں جائے، میٹنگز میں جائے، چاہے ابھی ریٹائر ہوا ہو بیوروکریٹ یا فوجی، تو وہ اس کو روکنا تو بڑا مشکل ہے. جی میں پوچھ رہی ہوں آپ سے. میرا خیال ہے کہ قانون کا تقاضا تو یہ ہے کہ انہیں کم از کم 2 سال جو ہے وہ خاموش رہنا چاہیے، اس قسم کی تقاریب میں شرکت بھی نہیں کرنی چاہیے، نہ ان کا انعقاد کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو برحال قانون کی وائلنس تو ہے، اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتا ہے نہیں لیتا ہے یہ ایک علیحدہ بات. آپ تو نہیں لیں گے کوئی ایکشن؟ آپ نہیں، فی الحال اس بارے میں کوئی جو ہے. کیا باتیں ہوئی تھی جو تقریر میں جو کہ ایسی ہیں آپ کو لگے کہ چلیں اس میں وہ باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلد اگر انہوں نے شروع کر دی ہیں تو وہ تو مناسب نہیں ہے، ان کے ادارے کے لیے بھی جس میں انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے اس کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. ایک میں مقرر کی تقریر کا یہ حصہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ان 4 یونین کونسلز کو ان کا نام لیا انہوں نے کہ وہ آپ نے ان کو 1 ارب روپے 25 کروڑ روپے جو ہے وہ آپ نے ان کو ترقیاتی فنڈز لے کے دیا ہے. وہ کس سے لے کے دیا ہے اور کیوں لے کے دیا ہے؟ 1 ارب روپیہ میرے کہنے کے اوپر تو میرے پورے حلقے میں 32 یونین کونسل ہیں، میری پارٹی نے نہیں مجھے دیا. میرا پرائم منسٹر جو ہے اس سے میں کہوں تو وہ دینے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ اتنے فنڈز تو نہیں مل سکتے. اب تو کاٹتے ہیں تو بلکہ کچھ بھی نہیں ملا اس مرتبہ تو اسے جو ہے وہ اگر ابھی پنجاب گورنمنٹ سے جو ہے وہ اتنے پیسے حالیہ بات کر رہے تھے. جی حالیہ بات کر رہے تھے، تو پھر یہ چیز کیوں کر اور کیسے جو ہے جنرل فیض کا شکریہ ادا کر رہے جی ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا. یہ مستند بات ہے. یہ اس جو ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس کا یہ حصہ ہے. وہ جو صاحب ان کو تقریر میں یہ فرما رہے ہیں نا کہ آپ جو ہے وہ اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے جو ہے وہ آپ آگے آئیں، اور آپ کے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. تو انہوں نے کہا کہ اس بات کے بھی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ان 4 یونین کونسل کو اتنی بھاری رقم جو ہے وہ ترقیاتی فنڈ کے طور پہ جو ہے وہ لے کے دی. بس یہ معاملات تو ہیں، یعنی کہ کہاں سیاست شروع ہوتی ہے، کہاں ریاست کے نمائندے اس میں انوالو ہوتے ہیں، اور اصل میں بدقسمتی سے سیاستدانوں نے، ہر رنگ کے سیاستدانوں نے مستفید ہوئے ہیں فوج کی سپورٹ سے. تو اب ختم ہونا چاہیے معاملہ، کہیں تو رکے رانا صاحب. یہ تو مطلب نواز شریف صاحب بھی اور بھی پارٹیز، پی ایم ایل کیو بھی، یہ بھی وہ بھی، تو یعنی کہیں تو رکے نا. ایٹ ون پوائنٹ پیپلز پارٹی، یعنی کہ جب میرا ایڈورسری ہوتا تھا حکومت میں تو پھر میں چلتی تھی دوسرے کے ساتھ فوج کے. یہ چلتا رہے نا معاملہ، ہر ایک نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا اور اس سے نقصان بھی. تو عمران خان اس میں دیکھیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سیاستدان اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس عمل کو نہ کرنا ہے نہ ہونے دینا ہے. بے شک. تو اب دیکھیں کہ یعنی اسٹیبلشمنٹ نے یا ہم ادارے نے یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے بالکل سچائی سے بات کی کہ ہم نے یہ فیصلہ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم نے تو کبھی کچھ ہی نہیں کیا، ہم تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں، جس طرح سے آگے ہوتا تھا کہ سب کچھ کیا بھی جاتا تھا اور کہتے تھے ہم کرتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ جی فلاں مہینے فلاں ڈیٹس ہمارے انسٹیٹیوشن میں بحث ہوئی ہے، بہت لمبی بحث و تمہیز کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں
کہ ہم نے اپنا کردار کو اے پولیٹیکل جو ہے وہ رکھنا ہے. یہ انہوں نے قوم کے سامنے یہ کمٹمنٹ کی ہے, لائیو میڈیا پہ پوری دنیا نے سنا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, ساتھ ڈی جی آئی بیٹھے تھے. یہ آخری تقریر یہ جو اب ہوئی ہے, تو اب انہوں نے تو یہ کیا ہے. یہ تو فیکچولی غلط کہہ رہے تھے. نہیں, وہ صحیح کہہ رہے تھے سر نہیں, میں آپ کو معذرت کے ساتھ, کیونکہ جولائی میں انہوں نے ہمیں یعنی پبلکلی انہوں نے کہا ایک جگہ کہ جولائی 2021 میں میرے پاس پی ٹی آئی کے 5 اور 6 آئے منسٹرز کہنے کہ جی یہ کریں یہ کریں. تو اگر جولائی میں آئے 5 اور 6 منسٹر تو آپ نے انہیں آنے کیوں دیا؟ نہیں دیکھیں, اس میں انہوں نے کہا معذرت کے ساتھ, انہوں نے کہا جنوری, اس تقریر میں انہوں نے کہا جنوری 2021 سے ہم نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا. یہ انہوں نے تقریر میں کہا, لیکن وہ ڈیٹ جو کہہ رہے ہیں وہ معذرت کے ساتھ صحیح ڈیٹ تو نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ نومبر 2021 بنتا ہے, یہ جنوری 2021 نہیں جی بنتا. وہ پھر ڈیٹ انہوں نے غلط فرمائی. ڈیٹ کا میں نہیں کہہ سکتا, جی لیکن یہ ہے کہ اس وقت سے یہ چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں. جب عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہ شروع ہوئی تو لوگ گئے, ٹھیک, لوگ گئے ان کے پاس. ٹھیک. پھر بعد میں جب لوگوں نے آ کے بتایا کہ جی ہم گئے تھے کہ جی بتائیں اب کیا کرنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, آپ کریں جو آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہم نے بھی کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جی پتہ کریں کہ واقعی ایسی صورتحال ہے. تو وہ صورتحال کنفرم ہوئی, تو تبھی جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک میں جو ہے وہ پھر جو ہے اس کو شروع کیا گیا, یا اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کی گئی. تو اب یہ کمٹمنٹ جب انہوں نے کر لی ہے تو اب جو ہے سیاست دانوں کو بھی چاہیے کہ یہ جو ہے وہ ان کو خواہ مخواہ جو ہے نا وہ آوازیں نہ دیں. اب عمران خان صاحب تو کل بھی آوازیں دے رہے تھے تو منہ کہ جی آئیں, خدا کا واسطہ ہے آ کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ لے کے دیں. یہ الیکشن کی ڈیٹ کے لیے بیٹھے نا سیاستدانوں کے ساتھ. تو مونس الہی صاحب جو فرماتے ہیں کہ جی ہمیں جنرل باجوہ نے کہا, یہ غلط فرماتے ہیں, پرویز الہی صاحب بالکل غلط فرماتے ہیں. اب جنرل باجوہ ان کو جو بابا کے ان کو ہمیں پتہ ہے, خیر ہم بھی تو اسی ملک میں سیاست کر. آج اے پی ایس کا بھی دن ہے, اتنا گھناؤنا واقعہ 2014 کا. پچھلے سال اے پی ایس کے جو بچے جو شہید ہوئے ان کے والدین نے بالکل باقاعدہ پروٹیسٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ابھی تک جسٹس نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو رپورٹ آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ لوگوں کے وہاں سیکیورٹی لیپس تھا, اور انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر کاٹیں. انہوں نے لوگوں کے نام دیے, اور وہ کہتے ہیں کہ آج تک جو ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ 170 تھے یا کتنے, ان کے کس کی ذمہ داری بنتی تھی؟ آج تک اس بات کو ہر چیز بس ختم ہو جاتی ہے. نہیں دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو تاریخ میں جو ہے وہ ابہام میں اس طرح سے ڈالا جاتا ہے کہ اس کی جو تشنگی ہے وہ ایک قومی المیہ کی صورت اختیار کر جاتی ہے. بے شک. مثال کے طور پہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا کیس ہے. آپ دیکھیں بے نظیر بھٹو کی شہادت میں جو ٹیررسٹ ملوث تھے بیت اللہ مسعود سے لے کے موقع پہ, وہ تمام لوگ جو ہے وہ بعد میں ہلاک ہوئے ہیں, اور ہماری ہی لا ایئر فورسیں کے ایجنسیز نے کیے ہیں. ہماری مسلح افواج کے لوگوں نے جو شہادتیں قبول کی ہیں لوگوں سے لڑتے ہوئے, تو یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے. لیکن اس بات کو کسی طرح سے جو ہے نا وہ بتایا اور سمجھایا نہیں گیا کہ بھئی یہ لوگ ملوث تھے اور یہ لوگ جو ہے بعد میں مارے گئے ہیں سارے.